الحمدللہ اس کے بعد 18ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور سورہ حج کے بعد اب سورۃ المؤمنون ہے. نام سے ہی ظاہر اہل ایمان کی صفات کا بیان آئے گا، شروع میں بھی آئے گا، بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کا مختصر بیان بھی عطا فرمایا اور آخرت کے تعلق سے بھی کلام کیا گیا ہے. اس کی پہلی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس پانے والوں کی بڑی پیاری صفات بیان فرمائی. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق دے. جنت چاہتے ہیں نا بھائی، تو فار دیٹ وی ہیو ٹو اسٹرگل. اس کے لیے اسٹرگل کرنی، محنت کرنی ہے. کیا کیا محنتیں ہیں قرآن بتا رہا ہے. آج ایک اور مقام آ رہا ہے کہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے. کون فلاح پا گئے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، سمجھ کر ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ زندگی بیکار نہیں گزارنی، بامقصد گزارنی ہے. اپنے اوقات کا لحاظ رکھتے ہیں، فضولیات سے، گناہ کی باتوں سے اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور وہ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں، اور ایک ترجمانی کی گئی وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تزکیے کا عمل کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکیوں میں آگے بڑھنا، یہ ہے تزکیے کا عمل. تو مستقل وہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنے کی اسٹرگل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنے باطن کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو زکوٰۃ بھی ہم ادا کرتے ہیں نا، مال جب خرچ ہوتا ہے تو مال کی محبت دل سے نکلتی، اس سے بھی بندے کا تزکیہ ہوتا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور وہ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں، اور ایک ترجمانی کی گئی، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. نمبر 4 یعنی چوتھی صفت، والذین هم لفروجہم حافظون. اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. سوائے ان کی بیویاں یا وہ جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان کی ملکیت میں جو کنیزیں آئیں ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. پس جو اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، کچھ اور چاہیں گے، تو وہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت، اس کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا گیا. کنیزوں کا معاملہ ایک وقتی معاملہ ہے. جنگ کے ہنگامی حالات آتے ہیں تو پرزنرز آف وار کو کس طرح اکاموڈیٹ کیا جائے سوسائٹی میں، اس تعلق سے غلاموں کنیزوں کے بارے میں احکامات عطا ہوئے ہیں. فی الوقت تو ظاہری بات ہے نکاح کا پاکیزہ راستہ ہی ہے کہ جس کو اختیار کر کے بندے کو اپنی عفت کی اور اپنی حیا کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. کیونکہ اگر حیا گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا. حدیث شریف کے مطابق جامع ترمذی کی روایت ہے. یہ بنیادی صفت اہل ایمان کی بیان ہو رہی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی حیا کی اور اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اور وہ جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. امانت کی پاسداری، وعدے کی پاسداری، یہ معاملات زندگی کو بھی درست رکھتے ہیں. کون؟ جنت پانے والے اور جنت الفردوس پانے والے. اور ہمارے ہاں کیا عالم ہے خیانت کے معاملات. وعدے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وعدے کیا، وفا ہو جائے، استغفر اللہ. اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں. یہ بہقی شریف کی روایت ہے. یہ بنیادی صفات کہ وہ اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تمام نماز ادا کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں. مرد ہیں تو باجماعت ادا کرتے ہیں، اور صرف رمضان شریف میں نہیں، پوری زندگی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز سے بات شروع ہوئی تھی، صفات میں نماز پر ختم ہو رہی. مومن کی زندگی کیا ہے؟ دنیا میں آتا اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے بچے کے، اور جب جاتا اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے. تو ساری زندگی نماز کے ساتھ اٹیچڈ رہنی چاہیے. یہ صفات بیان ہو رہی ہیں. فرمایا کہ اولئک هم الوارثون. یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس. جو فردوس پائیں گے وراثت میں. اللہ اکبر. وارث کا حصہ پکا ہوتا ہے، فکسڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی شان کریمی، یہ لوگ جو ان صفات کو اختیار کریں گے وہ وارث ہوں گے جنت میں، وہ فردوس کے وارث ہوں گے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو فردوس مانگو کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. ہم فیہا خالدون. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہ ہم تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد انسانی تخلیق کا بیان ہے، انسانی تخلیق کے مراحل کا بیان. اور ایمبریولوجی کے فیلڈ رکھنے والے اس آہت کے لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ قرآن 14 صدیوں پہلے کتنی باریک بینی کے ساتھ
ایک ایک اسٹیج کو کلیئرفائی کر رہا ہے اور کلیئر انداز میں بیان کر رہا ہے. یہ قرآن کی وہ حقانیت ہے کہ جس کو نہ ماننے والے بھی ماننے پر مجبور ہیں. ایمبریولوجی کی فیلڈ کے لوگ دنگ رہ گئے کہ 14 صدیوں پہلے کس طرح قرآن بیان کر رہا ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں، رب کائنات ہی کا کلام ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. مراد کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی، پھر انسان ایک نطفے سے، ایک قطرے سے اس کی ولادت کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ قطرہ بھی جو ایک وجود میں ترتیب پاتا ہے، تو وجود میں جانے والی غذائی بھی کہاں سے آ رہی ہیں؟ مٹی سے. تو مٹی اس کے خلاصے سے، چنی ہوئی مٹی کے خلاصے سے انسان کی تخلیق کا عمل. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جگہ میں بطور نطفہ، بطور قطرہ ٹھہرا دیا. رحم مادر، یوٹرس کی جو دیوار ہے، یوٹرس جو ہے ایک ماں کے رحم میں، ماں کا جو رحم ہے معاف کیجیے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط دیوار قرار دیا. اللہ اکبر، مضبوط مقام قرار دیا. ایک عورت کو اللہ نے ویسے تو کمزور بنایا، لیکن اس کے وجود میں اللہ تخلیق کا عمل پورا کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا، جمع ہوا خون بھی ترجمہ کیا گیا اور لٹکتی ہوئی شے بھی. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی کی شکل عطا کر دی. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائیں. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا کر دیا. ایمبریولوجی والے یہاں نہیں پہنچ سکتے، وہ بس یہیں تک پہنچیں گے، ہڈیاں بن گئی، گوشت چڑھ گیا. اللہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور تخلیق میں کھڑا کر دیا. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں ہے، بخاری شریف، مسلم شریف و تمام احادیث کی کتب میں. بچہ 4 مہینے کا ماں کے بطن میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے. یہ ہے جو ایمبریولوجی والے وہاں نہیں پہنچ سکتے، میڈیکل سائنس والے وہاں نہیں پہنچ سکتے. یہ روح کا معاملہ کسی اور ہی عالم کا معاملہ ہے، اور انسان نرا حیوان نہیں، اس میں روح میں سے بھی ڈالا گیا اور پھونکا گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس اللہ بابرکت ہے بہترین پیدا فرمانے والا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مر جانے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بلا شبہ تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے. ارے نہ تھے تو اللہ نے بنا دیا، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. بار بار یہ دلائل سامنے آ رہے ہیں، اور انسان اپنی تخلیق کے ہی نظام پر غور کر لے تو رب کائنات کی عظمتوں کا اعتراف کرنا بالکل اس کے لیے کافی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے. ایک تم 7 آسمان بنائے، اور آسمان کیونکہ فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں تو بتایا گیا کہ 7 راستے بنائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم خلق یعنی تخلیق سے غافل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تخلیق بامقصد طور پر کی ہیں، اور مخلوق کی ہر حاجت کو رب کائنات خوب جانتا ہے، وہ کسی سے بے خبر نہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارے یعنی بارش برسائی ایک اندازے کے مطابق، پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. اینولی جتنا پانی ایویپریشن کی صورت میں اوپر جاتا ہے، اتنا ہی بادلوں سے پانی برس کر نیچے آتا ہے، اور اللہ نے خشکی کے اور سمندر کے جو ریشو کو ہے برقرار رکھا ہوا ہے. قیامت آئے گی تو یہ ریشو مٹا دیا جائے گا. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پس ہم نے پیدا کیے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور اس سے تم کھاتے بھی ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تنبت بالدہن والصبغ للآکلین، اور درخت یعنی زیتون کا جو طور سینا کے علاقے سے نکلتا ہے وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے. زیتون کا جو تیل ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا جو پھل ہے وہ بھی سالن کے طور پر اس کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہا، اور زیتون میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ذکر کر دیا تو یقیناً بہت سارے فوائد رکھے ہیں. میملز کا ذکر پھر آگے، اب دودھ دینے والے جانوروں کا بیان پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے، سبق آموزی ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ہم تمہیں ان سے پلاتے ہیں دودھ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو. کوئی ہڈیاں استعمال کرتا ہے، کوئی کھال استعمال کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور دودھ بھی استعمال ہو رہا ہے، گوشت بھی استعمال ہو رہا ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوا.
اب رسولوں کے حالات کا بیان، نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ واقعات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، بس کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، تو ان کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے یہ تو کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتے کہ تم پر بڑا بن بیٹھے، معاذ اللہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اپنے پہلے باپ دادے میں کبھی ایسی بات تو نہیں سنی، إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ، وہ تو کچھ بھی نہیں مگر ایک آدمی جس کو جنون ہو گیا ہے، معاذ اللہ، یہ بد کلامی ہے قوم کی، معاذ اللہ۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، سو اس کا ایک مدت تک انتظار کرو۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف یعنی نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آئے تنور ابلنے لگے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، تو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو دو، ایک نر اور ایک مادہ، میل فیمیل سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے جس کے بارے میں غرق ہونے کا حکم ان میں سے ثابت ہو چکا، بیوی نافرمان تھی، ایک بیٹا نافرمان تھا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تم بیٹھ جاؤ کشتی پر تم اور تمہارے ساتھی، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یوں کہنا تمام تعریف تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس سے ہمیں نجات عطا فرما دی ظالمین کی قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھے مبارک منزل پر اتار، مبارک منزل مقام پر اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ کشتی اللہ ہی کے حکم سے چلی، اللہ ہی کے حکم سے رکے گی جودی پہاڑ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا دوسرا گروہ، بعد میں اور قومیں اٹھائی گئیں۔ آگے ایک رسول کا ذکر ہے، اس مقام پر رسول کے قوم کا نام نہیں لیا گیا، عموم کے اعتبار سے ایک بات بیان ہو رہی ہے پچھلی ایک قوم کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کے درمیان بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس کیا تم ڈرتے نہیں۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، اور ہم نے ان لوگوں کو دنیا کی زندگی میں عیش دیا تھا، کیا کہا انہوں نے، مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، اگر اے لوگو تم نے اپنے جیسے شخص کی بات مانی، انسان کی اطاعت کی، تو بے شک اس وقت تم گھاٹے میں رہ جاؤ گے۔ یہ ہے جو نافرمان قوم پیغمبر کا انکار کر رہی کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ جوابات اس کے پہلے آ چکے ہیں۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ تو کچھ نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ صاف آخرت کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، کچھ نہیں مگر یہ ایک انسان ہے اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، معاذ اللہ۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب تو اس پر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت جلد ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پس انہیں چنگھاڑ زوردار ہولناک آواز نے حق کے وعدے کے مطابق آ پکڑا، بس ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس لعنت ہو ظالمین کی قوم کے لیے۔ یہ اس نافرمان قوم کا بیان مکمل ہوا، اس کے بعد مزید بیان جاری رہے گا۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ المؤمنون کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی آیات میں ایک نافرمان قوم کے انجام کا تذکرہ ہوا، اب اس کے بعد کے حالات اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا چاہتا ہے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 42 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، اور کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ سبقت کرتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہ جاتی ہے، ہر ایک کا معاملہ وقت معین پر طے ہو جاتا ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ کلما جاء امۃ رسولها كذبوه، اور جب کبھی کسی امت میں اس کے رسول آئے تو ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، تو ہم ہلاک کرنے کے لیے پیچھے لائے ان میں سے ایک کو دوسرے کے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، یعنی لوگ نافرمانی کرتے گئے، اللہ کا عذاب آتا رہا، نافرمان قومیں مٹا دی گئیں اور ان کو افسانہ بنا دیا گیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه ہارون، ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو علیہ السلام اپنی نشانیوں کھلے دلائل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے ان دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم تو ہماری خدمت کرنے والی ہے۔ لفظ تو عابد کا آیا، مراد غلامی کرنے والی، مراد یہ تو ہمارے حکم کے تابع ان کی قوم، ہم ان کی بات مان لیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے نا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ یہ تکبر کا اظہار کیا فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے لوگوں نے اور سرکش سرداروں نے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ ایک علمی نقطہ نوٹ کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، فرعون آل فرعون غرق ہو کر دیے گئے، معجزات اللہ نے پہلے عطا فرما دی، کتاب اب عطا ہو رہی ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، تورات بعد میں عطا ہوئی، معجزات پہلے آ رہے ہیں، اللہ کی وحی پہلے سے آ رہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پورے معاملات موسیٰ علیہ السلام لے کر چل رہے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ کتاب کے علاوہ بھی پیغمبر پر وحی آتی ہے، کتاب کے علاوہ بھی پیغمبر پر وحی آتی ہے، یہ دلیل ہے اس مقام پر واضح طور پر۔ تورات تو اب عطا ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے اللہ کے رسول ہیں اور سارے معاملات وحی کے مطابق لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اور بھی وحی آئی، جس کو عام طور پر ہم سنت و حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حجیت حدیث، یہ اتھارٹی آف سنہ کی بھی دلیل ہے جا بجا قرآن میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، مراد تورات، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ہم نے انہیں عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا، ایک بلند ٹیلے پر جو ٹھہرنے کا مقام تھا اور جاری پانی وہاں پر رکھ دیا گیا تھا، بلکہ پانی وہاں پر جاری کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعات ہم پہلے پڑھ چکے، وہ درد ذیل کا معاملہ، پہ وہ درخت کے تنے کو تھامنا، نیچے چشمے کا جاری کر دیا جانا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نشانی اپنی قرار دے رہا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں رسولوں سے خطاب اور رسولوں کے ذریعے ہم لوگوں کو رہنمائی حلال رزق کے بارے میں عطا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک۔ رسول تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ان کے ذریعے ہمیں رہنمائی دی جا رہی۔ اور ایک حدیث ہے مسلم شریف میں جس میں حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے فرمایا، جو اللہ نے حکم رسولوں کو دیا وہ حکم ایمان والوں کو دیا، حلال کھانا، حرام سے اجتناب کرنا۔ حرام مال رکاوٹ ہے عبادات اور دعاؤں کی قبولیت میں، اللہ رزق حلال پر مجھے اور آپ کو اکتفا کرنے کی توفیق دے اور حرام کی ہر شکل سے بچائے۔ ایک اور نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، رزق حلال وجود میں جائے تو نیک اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور بے شک یہ تمہاری امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر ان لوگوں نے آپس میں اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، حصے بکھرے کر ڈالے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ والا اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ حصے بکھرے کر کے
کسی نے کچھ اختیار کر لیا، کسی نے کچھ اختیار کر لیا، اور دین کا تو حصہ بکھرا کر دیا، ٹکڑے کر دیے، اور جو تھوڑا بہت کسی کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ ضمن ایک ذرا تلخ بات ہے، ہم بھی دیکھیں اللہ کا دین ایز اے ہول تو نافذ کا ہی نہیں ہے، مگر کچھ علمی اختلافات اور مسلکی اختلافات کے پیچھے اتنے ہم ایسے پڑے ہوئے کہ شاید باقی پورا دین تو غالب ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ، ارے دین کے نفاذ کی جد و جہد وہ عمل ہے جو امت کو جوڑنے والا کام ہے، اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، بس انہیں ان کی غفلت میں ایک مدت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیجئے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں، مراد اہل باطل، کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد کے ساتھ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بل لا يشعرون، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، یکدم اس کی پکڑ آتی ہے اور پھر مجرمین پکڑ لیے جاتے ہیں، گھیر لیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نیک بندے جن کی تحسین ابتدا میں ہوئی، صفات کا ذکر کچھ ابتدا میں تھا، اب ان کی باطنی صفات کا، پکے ایمان والوں کی باطنی صفات کا بیان اس مقام پر ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ کے وہ دیتے ہیں اس حال میں کہ ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ بھلائیوں میں تیزی کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور یہ ان کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ بہت پیاری صفات ہیں، اللہ کی خشیت دل میں ہونا، اللہ کی آیات پر ایمان ہونا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور راہ خدا میں خرچ کرنا تو ڈرنا، پتہ نہیں اللہ کے قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان صفات کو اختیار کرنے کی۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا جتنی کہ اس کی وسعت یعنی طاقت ہوتی ہے، اور ہمارے پاس اعمال کی کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے، اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک کا سب کچھ ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیش کر دیا جائے گا، مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ مشرکین اور کفار کا بیان، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بلکہ ان کے دل اس حقیقت سے غفلت میں ہیں، وہ کفر پر اڑے ہیں، اور ان کے اس کے علاوہ اور بھی برے عمل ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ کفر اور شرک کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے جرائم ہیں جو مشرکین اور کفار کے قرآن نے کئی اور مقامات پر بھی نقل کیے، ان کی طرف اشارہ۔ حتی اذا اخذنا مترفین بالعذاب اذا هم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑا عذاب میں تو اس کو فریاد کرنے لگے۔ لا تجأروا اليوم، کہا جائے گا آج فریاد نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، آج تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ پکڑ آ گئی اور ساری ان کی عیاشیوں کا سامان ختم اور وہ گھیر لیے گئے۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، یقیناً تم پر میری آیات تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، اس کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے اور بیہودہ باتیں کرتے ہوئے تم نے اللہ کے کلام کا مذاق اڑا کے رد کر دیا اس کو، معاذ اللہ۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، بس کیا انہوں نے اس کلام حق پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ نہیں آیا تھا جو ان کے پاس وہ آیا جو نہیں آیا تھا ان کے پہلے باپ دادا کے پاس۔ مراد ہے کہ کیا کر رہے یہ لوگ، حق واضح کیا جا رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو اس لیے ان کے منکر ہیں یہ لوگ۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا وہ کہتے کہ ان رسول کو جنون ہے، استغفر اللہ۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ وہ رسول ان کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق بات سے نفرت رکھنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یقیناً آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ بل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، بس وہ اپنی نصیحت کی بات سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق سے جانتے بوجھتے اس کو فراموش کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ ان کے لیے آئے گی۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ان کی بے لوث دعوت دین کا تذکرہ۔
ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، اے نبی علیہ السلام کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں تو آپ کے رب کا اجر تو بہترین ہے، سب سے بڑھ کر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ علیہ السلام دیگر انبیاء رسول کی دعوت کی صداقت، وہ بے لوث ہو کر دعوت دیتے ہیں اور کچھ اجر لوگوں سے نہیں مانگتے، ان کا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم میں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ انہیں بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے بے شک وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو ان پر تکلیف ہے وہ دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے، بھٹکتے پھریں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر نہ انہوں نے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ مکے والوں پر قہر بھی مسلط ہوا اور پھر ان کے دل پھر بھی نرم نہ ہوئے اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہ کیا، توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیے اس وقت وہ اس میں مایوس ہو کر رہ گئے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان مکی صورتوں کا موضوع ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل و دماغ بنائے۔ افئدہ دل دماغ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ اللہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کے لیے رات اور دن کے آنے جانے کا پورا نظام ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کہا جیسے ان سے پہلے کافر کہتے تھے۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یقیناً ہم سے وعدہ کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی یہی وعدہ کیا گیا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، معاذ اللہ۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی فرمائیے کس کے لیے ہیں زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تذکرون، آپ فرمائیے پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایک توجہ فرمائیے گا، مزید برآں توجہ تو آپ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں، یہاں غور کریں مشرکین کے جوابات کیا آ رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، توحید کا ایک حصہ ان کے پاس بھی تھا۔ آج ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول میں دیکھیں کہ ان سوالات کے تعلق سے ہمارے جوابات اور رویے کیسے ہیں۔ ایک، البتہ ان کی گڑبڑ کیا تھی، یہ جھوٹے معبودوں کو بھی پکارتے تھے، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ قل افلا تذکرون، آپ فرمائیے پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ فرمائیے کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے سب اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، آپ فرمائیے بس کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدی ملکوت کل شیء، آپ فرمائیے کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ اللہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے سارے اختیار اللہ کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون، آپ فرمائیے پھر تم کہاں سے جادو میں پھنس گئے؟ پھر جھوٹے معبودوں پر توجہ کیوں کرتے ہو، کیوں ان کو پکارتے ہو؟ اللہ کو یہ مانتے تھے، 7 آسمان کا رب اسی کو مانتے تھے، رب عرش عظیم کا رب اسی کو مانتے تھے، کل اختیار والا اللہ کو مانتے تھے، پناہ دینے والا اللہ کو مانتے تھے، پھر گڑبڑ کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا ذرا تلخ بات ہے، گرد و پیش کے معاملات میں جائزہ لیجئے، ہم اللہ کو رب مانتے، کل اختیار والا اللہ کو مانتے، وہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ بس فوڈ فار تھاٹ ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا اور اپنے لیے بھی۔ قل فانا تسحرون، آپ فرمائیے تم کہاں سے جادو میں پھنس گئے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس لائیں سچی بات اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اپنا اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اس صورت میں ہر معبود لے جاتا وہ جو اس نے مخلوق پیدا کی ہوتی اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان
باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اگر کائنات میں خدا کے سوا، رب کائنات اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا معبود تو کب کا یہ نظام برہم ہو جاتا۔ سورہ انبیاء میں بھی یہ بات آئی، یہاں پر بھی بات آ گئی۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ جاننے والا ہے اللہ غیب اور ظاہر کی باتوں کا، بس وہ اللہ برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی قیمتی دعا ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں تعلیم دی گئی۔ مشکلات آ جاتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تنبیہات آتی ہیں، کبھی اللہ کا عذاب آتا ہے، اس سے بچاؤ کی دعا کا بڑا قیمتی بیان اس مقام پر۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی علیہ السلام یوں دعا کیجئے، اے میرے رب جو ان لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے میں زمین پر موجود ہوں اور وہ عذاب آئے تیری مشیت کے مطابق ان کے لیے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالمین کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا۔ بڑی عاجزی والی دعا حضور کی، اور ہمیں سمجھایا گیا مصائب، مشکلات، تنبیہات، کبھی عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بڑی قیمتی دعا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے عمدہ بھلائی کی بات کے ذریعے برائی کو دفع کیجئے، مراد برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے۔ دعوت دین کے دوران بھی بڑا قیمتی اصول ہے جو بار بار قرآن عطا کرتا ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی ایک اور قیمتی دعا شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے، سورہ فلق اور سورہ الناس کا بھی معمول ہونا چاہیے، یہ دعا بھی بڑی قیمتی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ یوں دعا کیجئے اے نبی علیہ السلام، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے۔ ظاہر بات ہے یہ حضور کے ذریعے دعا ہمیں سکھائی جا رہی، ورنہ حضور نے تو فرمایا، جب آپ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور نہیں، یہ تو ہمیں سکھائی جا رہی ہے حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں دعا کیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ سبحان اللہ، معاف کیجیے گا، شیاطین کے حملوں سے بھی بچ جاؤں اور وہ میرے قریب بھی آئیں، اے اللہ اس سے میں بچنا چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس کی التجا کرتا ہوں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ وہ غفلت میں تو رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے پھر سے لوٹا دے، ایک چانس دے دے دنیا میں واپس جانے کا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید کہ میں کوئی اچھا کام کر لوں جو میں چھوڑ آیا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جواب ہوگا اللہ کی طرف سے نو 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 وے ایٹ آل، کسی طرح بھی یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات جو کہتا رہا ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے آگے ایک برزخ یعنی آڑ ہے اس دن تک کے لیے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ ہے۔ ایک ہے نا عذاب قبر ہم کہتے ہیں، تو وہی عذاب قبر کا معاملہ عذاب برزخ کا معاملہ بھی ہے، تو دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کو برزخ یعنی آڑ کہا گیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ رشتے رہیں گے ان کے درمیان اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا۔ دیکھ تو رہے ہوں گے مگر مجرمین ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ یہ موضوعات آخری پاروں میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ معارج 29 پارے میں۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ایک دوسرے کو کوئی پوچھے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا، مراد نیکیاں زیادہ، پس وہی لوگ فلاح پانے ہوں گے، نجات پانے والے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا، برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، بس وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بہت سخت بیان ہے آگے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل پڑے ہوں گے۔ استغفر اللہ، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ بار بار جلایا جائے گا، سورہ نساء کی آیت 56 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تم پر تلاوت کر کے سنائی نہیں جاتی تھیں پس تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بد نصیبی غالب آ گئی اور ہم راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ ربنا، بڑی التجائیں کریں گے، بڑی حسرتیں ہوں گی اہل جہنم کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ہمیں یہاں سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا،
اللہ فرمائے گا اسی میں لعنت زدہ پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، استغفر اللہ۔ انہ کان فریق من عباد یقولون، بے شک ہمارے بندوں کا ایک گروہ تھا وہ کہا کرتے تھے، ایمان والوں کی دعا، یقولون عرض کرتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، بس تم نے ان ایمان والوں کو اے کافروں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی، ان کی دشمنی میں تم اتنے آگے گئے، مجھ اللہ کو تم نے بھلا دیا اور تم ہنسی مذاق کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا، بے شک آج اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں بدلہ عطا کیا کہ بے شک یہی مراد کو پہنچنے والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان جو قیامت کے دن ہوگی، اللہ اس کا اظہار فرمائے گا اور کفار کی ذلت کا رسوائی کا سامان ہوگا۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ فرمائے گا تم دنیا میں سالوں کے حساب سے کتنی مدت رہے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے، فاسأل العادین، بس اے اللہ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ قال، اللہ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم تھوڑا ہی عرصہ رہے، کاش کی حقیقت تم جانتے، دنیا میں تم نے سامان 100 برس کا تیار کیا مگر پل کی خبر نہیں تھی، یہ حقیقت دنیا میں سمجھ آ جاتی تو فائدہ تھا، آج سمجھ آ بھی جائے، آج تم مان بھی دو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بس اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے اس کی شان بہت بلند ہے، اس بات سے کوئی بیکار کسی شے کو پیدا کرے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے، کائنات با مقصد، تمہاری تخلیق با مقصد، اللہ سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ معاذ اللہ بیکار وہ کسی شے کو پیدا کرے گا؟ قطعاً ایسا نہیں، قیامت برپا ہو کر رہے گی، دنیا میں تمہیں با مقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا۔ ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما اور تو بہترین، سب سے بڑھ کر بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 109 میں ایمان والوں کی دعا تھی، یا حضور کے ذریعے دعا ہمیں سکھائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مؤمنون مکمل ہوئی، ایک طویل سلسلہ سورہ یونس سے لے کے سورہ مؤمنون تک یہ مکی صورتوں کا آیا ہے، اور اب ایک طویل عرصے کے بعد، یعنی ایک بڑے طویل مطالعے کے بعد مدنی صورت آ رہی، سورۃ النور، اس کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے، سن 6 ہجری میں اس کا نزول ہوا، اور اس میں واقع افک کا بھی بیان ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے ایک تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت کا اعلان فرمایا، ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں، نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے، ستر اور حجاب کے حوالے سے، اور گھروں میں آمد و رفت میں اجازت کا معاملہ اس کے حوالے سے بہت ساری معاشرتی ہدایات اور گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم فرمایا ہمیں کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیا کرو۔ اس سورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا بیان بھی ہے، ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا طرز عمل بھی بیان ہوا، اور سچے ایمان والوں کا بھی طرز عمل بیان ہوا ہے۔ ایک دو آیات ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض یعنی لازم قرار دیا ہے، اور ہم نے اس کی آیات واضح فرمائی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سبحان اللہ، واضح آیات بیان فرمائی ہیں، نازل فرمائی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس سورت کا آغاز بڑا خوبصورت ہے، ساری صورتیں اللہ نے عطا فرمائی مگر اللہ فرما رہے ہم نے اس کو نازل کیا، سارے احکام اللہ نے عطا فرمائے ان کو لازم کیا مگر اللہ فرماتے اس کے احکام کو ہم نے لازم کیا۔ اس سے بھی سورہ مبارکہ کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت ہو یا زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان پر مت ترس کھاؤ اللہ کا حکم اس پر عمل کرنے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے نفاذ کے موقع پر موجود ہو مسلمانوں کی ایک جماعت۔
زنا کی روک تھام کے لیے سخت تعلیم دی گئی، سخت حکم دیا گیا سزا کا۔ یہ البتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو امت کا اجماع بھی ہے، حضور کی تعلیم بھی ہے کہ اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ یہ 100 کوڑوں کی سزا حضور نے تعلیم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت جو زنا کرے اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا، اور یہ حکم اللہ کا ہے، اس کے بارے میں کوئی تمہارے یہاں پس و پیش کا معاملہ نہ ہو، کوئی ترس نہ کھانا اس پر عمل کرنے میں، اور سزاؤں کا نفاذ علی الاعلان پبلکلی ہو تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ تعلیم بھی یہاں پر دی گئی اور بتایا گیا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر ان احکامات کا نفاذ کرو۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام، اس کے بعد مزید آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔